ویلکم بیک ٹو مائی چینل. دس از دا پارٹ 2 اسلامی معاشرے کی خصوصیات. تو اسلامی معاشرے کی خصوصیات کیا تھیں وہ آج ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اسلامی معاشرے کی 4 خصوصیات تھیں. پہلی خصوصیات کیا تھی؟ اسلامی معاشرہ ایک نظریاتی معاشرہ ہوتا ہے. یعنی اسلامی جو معاشرہ ہے وہ نظریاتی معاشرہ بھی ہوتا ہے، نظریاتی معاشرہ بھی ہوتا ہے. اس لیے اس کی بنیاد رنگ و نسل اور وطنی قوت پر نہیں ہوتی. یہ نظریاتی معاشرہ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے رنگ و نسل اس میں نہیں دیکھا جاتا. ٹھیک ہے. وہ تمام عصبیتیں جو انسانوں کے درمیان امتیاز کریں اسلام میں ناپسندیدہ ہے. یعنی وہ چیزیں جو مختلف قرار دیے کہ یہ مختلف ہے، یہ ڈیفرنٹ ہے ہم سے، یہ ڈیفرنٹ ہے ہم سے، ایسے کرتے ہیں نا. یعنی ہم نے پہلے پڑھا کہ کیا کہتے ہیں، ایران میں پڑھا تھا کہ لوگوں میں ڈفرینٹ بٹوین کر رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں. ٹھیک ہے. یہ اسلام میں ناپسند ہے. رسول پاک نے صاف الفاظوں میں اعلان کر دیا تھا کہ عرب اور عجم، کالے اور گورے سب برابر ہیں. یعنی عرب اور عجم بھی برابر اور کالے اور گورے بھی برابر ہیں. وہ ایک ہی آدم کی اولاد ہے جو مٹی سے بنے تھے. یہ سب ایک ہی آدم کی اولاد ہیں. یعنی ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں ہم سب آدم علیہ السلام بھی مٹی سے بنے. لہٰذا ایک انسان کو دوسرے پر فضیلت نہیں. اگر کسی کو فضیلت دی جا سکتی ہے تو وہ صرف نیک عمل کی وجہ سے. کسی انسان کو کسی انسان پر فضیلت حاصل نہیں، لیکن اگر دی جائے تو اس کے نیک اعمال کی وجہ سے. یہ پیغام ظہور اسلام کے زمانے میں ایک انقلابی آواز تھی. یہ جو پیغام تھا وہ انقلابی آواز تھی اس والے دور میں، اور آج بھی جدید حالت میں انقلاب کا درس دیتا ہے. یعنی کوئی بھی حالت ہونا انقلاب کا درس ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، اسلامی معاشرے میں قانون کو برتری حاصل ہے. قانون کو برتری حاصل ہے. ہم نے مصر نہیں، ہندوستان میں پڑھا کہ کوئی بھی قانون نہیں تھا، لیکن یہاں پہ قانون کو دی جاتی ہے برتری. اور عدالت کے سامنے امیر اور غریب، طاقتور اور کمزور سب برابر ہیں. وہاں پہ کوئی بھی برابر نہیں تھا، لیکن یہاں پہ سب برابر ہیں. کوئی شخص خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتا. کوئی بھی شخص کتنا ہی امیر ہو، بڑا ہو، لیکن وہ قانون سے نہیں بچ سکتا. غیر مسلم اقوام کے لیے بنیادی حقوق کا تصور ہو سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ نیا تصور نہیں. لیکن مسلمانوں کے لیے غیر مسلم والا جو تصور ہے وہ نیا نہیں ہے. مدینہ کی اسلامی ریاست میں لوگوں کو وہ تمام حقوق حاصل تھے جو آج کی اصطلاح میں بنیادی انسانی حقوق کہلاتے ہیں. یعنی بیسک ہیومن رائٹس. یہ جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں وہ مدینے میں ہر آدمی کو حاصل تھے. ٹھیک ہے. جائز حقوق، کوئی شخص یا حکومت غصب نہیں کر سکتی. یعنی کوئی جائز حقوق اپنی اس سے نہیں کر سکتی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے تیسرا نوع،
اسلامی معاشرے میں جنگ صرف دفاع، ظلم و استحصال کے خاتمے اور اعلاء کلمات الحق کی حاضر جائز ہوتی ہے. یعنی کوئی چیز حاصل کرنا ہے، یہ ساری چیزیں چھوٹی موٹی وجہ نہیں تھی، یعنی کوئی بڑا وجہ تھی کہ ظلم سے بچانا اور اسلام پھیلانا، تو ان سب میں جائز ہے کہ جنگ کر سکتے ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ کہلاتا ہے. اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ میں آتی ہیں کہ جس میں وحشت و بربریت کے تمام طریقے ممنوع ہوتے ہیں، جس کے اندر یہ دو چیزیں ممنوع ہوتے ہیں. یوں محض ملک گیر اقتدار، ذاتی شہرت یا کسی دوسری قوم کو محکوم بنانے کے لیے جنگ کرنا جرم ہوتا ہے. یعنی اس پہ ہاتھ اٹھانا بلا فضول میں، یہ سب جرم میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اسلامی معاشرے میں دولت کی منصفانہ تقسیم ہوتی ہے، یعنی برابر تقسیم ہوتی ہے کہ ایک گھر فار ایگزامپل جو ہے 2 لاکھ کا ہے تو 2 لاکھ، اور 2 بھائی بہن ہیں تو 2 لاکھ کا برابر تقسیم ہوگا. 1 لاکھ اس کے حصے میں جائے گا، 1 لاکھ اس دوسرے کے حصے میں جائے گا. ٹھیک ہے. سودی نظام کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے. سودی نظام کا خاتمہ کر دیا تھا اور وراثت کے نظام کے ذریعے بھی دولت اور جائیداد تقسیم ہو جاتی ہے. وراثت کے نظام کے ذریعے دولت اور جائیداد تقسیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن ایک جگہ جمع نہیں ہوتی. معاشی استحصال کے تمام طریقے بشمول جوا، سٹا اور ذخیرہ اندوزی حرام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے 5واں. اسلامی معاشرے میں خاندان کو بنیادی اہمیت حاصل ہے. یعنی وہ جو خاندان ہوتا ہے نا، بچے، بیوی اور باپ، ان کو اہمیت حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. خاندانی رشتوں کو کمزور کرنے والی ہر چیز ناپسند ہوتی ہے. خاندان کو کوئی بھی چیز جو ہے کمزور کرنے، یعنی کوئی بھی چیز، یعنی آپ کا کوئی موبائل، یعنی آپ کی کوئی بھی چیز، آپ کی کبھی کبھار ہوتا ہے آپ کا موبائل، آپ کی توجہ، یہ ساری چیزیں ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں آپ کے خاندان کو، تو یہ سب ناپسند ہوتا ہے. اسلامی ریاست ایسے حالات پیدا کرتی ہے. اسلامی ریاست کون سے حالات پیدا کرتی ہے؟ جس میں انسان اپنے فرائض کو پہنچانے اور پہچانے اور شرم و حیا کی زندگی گزارے. یعنی کون سے حالات پیدا کرتی ہے؟ جس میں انسان اپنے فرائض پہچانے، شرم و حیا کی زندگی گزارے. 2 چیزیں ہمارے لیے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کس طرح کی زندگی گزارنی ہے. ٹھیک ہے. اسلامی معاشرے میں مردوں اور عورتوں کی ذمہ داری کے دائرے متعین کیے گئے ہیں، یعنی مختلف ہیں. ٹھیک ہے. مرد باہر کا دیکھتا ہے اور عورت اندر کا دیکھتی ہے. یعنی مرد جو ہے وہ سودا سلوک لاتا ہے اور عورت کھانا پکاتی ہے. اس طرح مثال ہے. وہی بات ہے کہ عورتوں کو گھر کا کام، خاندان کی سربراہی مرد کے سپرد ہے. یعنی خاندان، یعنی جو میں نے بتایا، خاندان کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ مرد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ضرورت
کے تحت عورت اور مرد ایک دوسرے کے دائرہ عمل میں داخل تو ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا کرنا لازمی نہیں۔ یعنی ضرورت کے تحت عورت مرد کا کام کر سکتی ہے اور مرد عورت کا کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضرورت کے وقت، لیکن یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ ضرور ہے کہ کرنا ہے تو کرنا ہے، یہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے میں عورت کو وہ حقوق دیے گئے ہیں جو اس سے پہلے دنیا کے کسی معاشرے میں اس کو حاصل نہیں۔ عورت کو اتنا بڑا حقوق دیا گیا ہے جو کسی بھی معاشرے میں نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وراثت میں لڑکیوں کا حصہ مقرر ہے، عورتوں کو کمانے کا حق دیا گیا ہے۔ وراثت میں اچھا، جب وراثت ہوتی ہے وہی بات ہے کہ جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ تقسیم برابر ہوتی ہے، تو اگر 2 لاکھ ہے نا، تو 2 لاکھ میں سے اگر بھائی بہن ہیں تو بھائی کو ڈبل ملے گا بہن کو، اور بہن کو ایک حصہ ملے گا۔ یعنی بہن کو 50,000 ملیں گے اور بھائی کو 1,50,000 ملیں گے 2 لاکھ میں سے۔ تو یعنی اور عورت کو جو ہے وہ کمانے کا حق ہے کہ وہ کمائے، ٹھیک ہے، کوئی اس پہ زور زبردستی نہیں ہے کہ وہ نہیں کمائے، یہ حق ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ عورت کو طلاق لینے اور بیوہ کو شادی کا حق دیا گیا۔ عورت کو طلاق کرنے اور بیوہ یعنی جو طلاق بیوی ہے عورت ہے اس کو شادی کرنے کا حق دیا گیا ہے قرآن میں۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، حدیث میں آیا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اور 7واں، اسلامی معاشرے میں خلیفہ لوگوں کی مرضی سے بنتا ہے، یعنی اسلامی معاشرہ جو ہے خلیفہ کی مرضی سے بنتا ہے، اور آیا معروف میں اطاعت کی پابندی ہوتی ہے، یعنی آیا معروف میں جو ہے اطاعت کی پابندی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔